ابو جی، مجھے سائیکل لے دو۔ اپنے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں 5ویں جماعت میں اول پوزیشن لوں گا تو آپ مجھے نئی سائیکل خرید کر دیں گے۔ علی کے گھر کے قریب ایک بہت بڑا بازار تھا۔ بازار میں ہر قسم کا سامان فروخت ہوتا تھا۔ اس بازار میں ایک بہت پرانی نئی سائیکلوں کی اسلم چاچا کی دکان تھی۔ دکاندار کے پاس ہر عمر کے بچوں کی مختلف رنگوں کی سائیکلیں موجود تھیں۔ علی اور اس کے ساتھی دوست اسکول سے آتے اور جاتے وقت اسلم چاچا کی دکان پر پڑی سائیکلوں کو حسرتوں بھری نظروں سے دیکھ کر جاتے۔ علی اپنے دوستوں سے کہتا، درمیان والی اورنج رنگ کی سائیکل کو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ پھر دوسرا دوست علی کی بات سوان کر جواب دیتے ہوئے کہتا کہ بلیو رنگ کی سائیکل کو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ پھر تیسرا دوست بولتا ہے، اگر کسی طرح ہم سائیکلوں کو پسند کرتے رہے تو سکول کا وقت گزر جائے گا۔ جو سائیکل علی نے اپنے لیے پسند کی ہوئی تھی وہ ان سب سائیکلوں سے زیادہ قیمتی تھی۔ اسے علی کے ماں باپ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یوں کچھ دن گزرنے کے بعد علی کے ابا نے علی سے سوال کیا، کیا بات ہے، تم روزانہ سکول سے دیر سے گھر آتے ہو؟ علی ابا کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد علی نے کہا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں 5ویں جماعت میں اول پوزیشن لوں گا تو آپ مجھے نئی سائیکل خرید کر دیں گے۔ علی کے ابا اس کی بات سوان کر خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ اس قیمت کی سائیکل خرید کر نہیں دے سکتے تھے۔ علی ابا کی طرف دیکھ کر بولا، کیا ہوا، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جب میں 5ویں جماعت میں اول آؤں گا تو آپ مجھے سائیکل لے دیں گے۔ ابا نے بیٹے کی بات سوان کر جواب دیتے ہوئے کہا، ابھی تو تمہیں جماعت میں اول پوزیشن لیے ہوئے کچھ دن ہی گزرے ہیں۔ کچھ دن مزید انتظار کرو، میں تمہیں تمہاری پسند کی سائیکل ضرور لے کر دوں گا، مگر تم اسی طرح شوق سے کامیابی سے آگے بڑھتے جاؤ۔ میں آج ہی تمہارے دادا جان کو خط لکھ دوں گا، بس 2-4 دنوں میں خط کا جواب اور پیسے بھی آ جائیں گے۔ علی ابا کی بات سوان کر کہنے لگا، یوں تو بہت دن لگ جائیں گے۔ ابا نے علی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، تمہارے دادا جان نے کبھی تمہاری فرمائش سے انکار کیا؟ علی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بیگ سے کتابیں نکال کر پڑھنے لگا۔ ابا جان نے بیٹے کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا، بیٹا اسی طرح شوق سے پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ۔ یوں کچھ دن گزرنے کے بعد علی کی والدہ نے باتوں باتوں میں علی کے ابا سے سوال کر دیا کہ علی روزانہ صبح سکول جانے سے پہلے سائیکل لے کر دینے کی ضد کرتا ہے، میں اسے کب تک یوں جھوٹی تسلیاں دیتی رہوں گی؟ علی کی والدہ کی بات سن کر علی کے ابا نے جواب دیا، بیگم آپ کی ہر بات ٹھیک ہے، مگر آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں، ملکی حالات سے بخوبی واقف ہیں اور گھر کا نظام چلنا کتنا مشکل ہے۔ پہلے تو کسی فیکٹری یا کارخانے میں کام ملتا ہی نہیں ہے، اگر کام مل بھی جائے تو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی۔ تنخواہ لینے کا وقت آئے تو فیکٹری کے مالکان بجلی اور ٹیکس کی باتیں کر کے ملکی نظام میں خامیاں نکالنے لگتے ہیں۔ غریب کرے تو کرے کیا، مگر بیگم تم فکر مت کرو، میں نے چند روز پہلے علی کے دادا کو علی کی فرمائش کا خط لکھا ہے، بس 1-2 دن میں خط کا جواب آ جائے گا۔ علی کے دادا نے آج تک علی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی فرمائش پوری کی ہے۔ یوں باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ڈور بیل بجنے لگی، ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں کہا، پوسٹ مین۔ پوسٹ مین کا نام سنتے ہی علی کے ابا اور والدہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور علی کے ابا بولے، میں نے کہا تھا کہ علی کے دادا کا آج کل میں جواب آ جائے گا۔ علی کی والدہ جب خط لے کر اندر آئی تو علی کے ابا کہنے لگے، اب تم جلدی سے خط پڑھ کر سنا دو۔ علی کی والدہ نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دعا سلام کے بعد دادا جان نے ملکی حالات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا، بیٹا اس وقت کی ملکی صورتحال سے تم اچھی طرح واقف ہو، بلکہ سبھی لوگ واقف ہیں، کیونکہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے کھڑی فصلوں کا تو نقصان کیا تھا، مال مویشی بھی چلے گئے، اور تمہارا چھوٹا بھائی بھی لوگوں کو بچاتے ہوئے پانی کے ریلے میں بہہ گیا ہے۔ خط پڑھ کر دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے، مگر دادا جان گاؤں سے شہر نہیں آئے۔ ایک دن علی نے سکول سے لوٹتے ہوئے اورنج رنگ کی سائیکل جو پسند کی تھی کوئی دوسرا لڑکا چلا رہا تھا، اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ علی اسلم چاچا کے پاس جا کر شکو کرنے لگا، اسلم چاچا آپ نے بہت اچھا کیا جو اپنے میری پسند کی سائیکل کو فروخت کر دیا، مجھے اب سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ میرے ابا کے پاس اتنی قیمتی سائیکل مجھے خرید کر دینے کی طاقت نہیں تھی۔
اسلم چاچا علی کی بات سوان کر آنکھیں تر ہو گئیں۔ علی روتے ہوئے سکول بیگ سے دادا جان کا خط نکال کر اسلم چاچا کے حوالے کر کے چلا گیا۔ علی کے جانے کے بعد اسلم چاچا نے علی کا دیا ہوا خط پڑھا اور دل میں احساس ہوا کہ میری وجہ سے گلی محلے کے نہ جانے کتنے ہی بچوں کے دل کو دکھ پہنچا ہوگا۔ یوں اسلم چاچا نے گلی محلے کے ہر بچے کو خوش کرنے کے لیے ہر لڑکے کو ایک ہفتے کے لیے فری سائیکل چلانے کی اجازت دے دی۔ یوں گلی محلے کا ہر بچہ فری سائیکل چلا کر اپنا شوق پورا کرنے لگا۔ اسلم چاچا نے کہا بچے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، آج کے بچے کل کا روشن مستقبل ہیں۔ اسلم چاچا بچوں کی ضد کے آگے ہار گئے۔